بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منافقین کو یہ تو جرأت ہوئی نہ تھی کہ اعلانیہ اسلام کی مخالفت کرتے، مگر وہ لوگ در پردہ اسلام کی بیخ کنی میں ہمیشہ مصروف رہتے اور اس کوشش میں لگے رہتے کہ مسلمانوں میں اختلافات اور پھوٹ ڈال کر اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے جہاں ان بے ایمانوں نے دوسرے بہت سے فتنہ سامانیاں برپا کر رکھی تھی، ان میں سے ایک رجب 9 ہجری میں بھی رونما ہوا، جو در حقیقت نہایت ہی خطرناک سازش تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے منافقین کی اس خوفناک مہم سے بذریعہ وحی عطا فرما دیا تھا اور دشمنان اسلام کی ساری سکیموں پر پانی پھیر دیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ رجب 9 ہجری میں حضور اقدس کو یہ اطلاع ملی کہ تبوک کے میدان میں جو مدینہ منورہ سے 14 منزل پر دمشق کے راستے پر واقع ہے، ہرقل شاہ روم مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ نے عرب میں سخت گرمی اور قحط کے باوجود جہاد کے لیے اعلان فرما دیا اور مسلمان جوق در جوق جہاد میں مدینہ کے اندر جمع ہونے لگے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاریوں میں ہی مصروف تھے کہ منافقین نے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ مسجد قباء کے مقابلے میں اس حلیہ سے ایک مسجد تیار کریں۔ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے مسجد نبوی میں نہ جا سکے، وہ لوگ یہاں آ کر نماز پڑھیں۔ اور منافقوں کا خاص مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کو اسلام کے خلاف تخریب کاری کے لیے اڈا بنا کر اس میں جمع ہو کر اسلام کے خلاف سازش کرتے اور سکیمیں بناتے رہیں۔ شاہ روم کی خفیہ امدادوں اور اسلحہ وغیرہ کے ذخیروں کا اس مسجد کو مرکز بنائے اور یہیں سے اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں کا جال پورے اسلام میں بچھاتے رہیں۔ یہ سوچ کر منافقین خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ہم لوگوں نے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے قریب ہی میں ایک مسجد بنائی ہے، اب ہماری تمنا ہے کہ حضور وہاں چل کر اس میں نماز پڑھ دیں تو وہ مسجد عند اللہ مقبول ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، اس وقت تو میں ایک بہت ہی اہم جہاد کے لیے مدینہ سے باہر جا رہا ہوں، واپسی پر دیکھا جائے گا، مگر آپ باخیریت فتح اور کامرانی کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لائے تو وحی الہی کے ذریعے اس مسجد کی تعمیر کا حقیقی سبب آپ کو معلوم ہو چکا تھا اور منافقین کی خفیہ اور خطرناک سازش بے نقاب ہو چکی تھی۔ چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ وہ وہاں جائیں اور اس مسجد کو آگ لگا کر خاک سیاہ کر دیں، چونکہ اس مسجد کی بنیاد حقیقتاً تقوی اور للہیت کی جگہ تفریق بین المسلمین اور تہذیب اسلام پر رکھی گئی تھی، اس لیے بلا شبہ وہ اس کی مستحق تھی اور اس کو جلا کر برباد کر دیا جائے۔ اور در حقیقت اس تخریب کاری کے اڈے کو مسجد کہنا حقیقت کے خلاف تھا، اس لیے قرآن نے اس حقیقت حال کو ظاہر کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ یہ مسجد تقوی نہیں بلکہ مسجد ضرار کہلانے کے مستحق ہے۔ ملاحظہ کیجئے کہ اس مسجد کے بارے میں قرآن کے غضبناک غیور اور پرجلال الفاظ کیا ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب سے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی ہی چاہی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد کے پہلے دن ہی جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے لوگ اللہ کو پیارے ہیں۔ عمل کرنے والے کی نیت کے فرق سے اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ عمل برا بھی ہو سکتا ہے، طیب بھی ہو سکتا ہے اور خبیث بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نیت پہ سارا دار و مدار ہے۔
مسجد کی تعمیر ایک عمل خیر ہے، مگر لوجہ اللہ کی نیت ہو تو ثواب ہی ثواب ہے، اگر شر و فساد کی نیت ہو تو عذاب ہی عذاب ہے۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر مقبول بارگاہی اور باعث ثواب ہوئی۔ ان دونوں مسجدوں کے بنانے والوں کی نیت خدا کی رضا اور ان کے رسول کی رضا ہے، اور منافقین کو بنائی ہوئی مسجد مردود بارگاہ الہی ہو گئی اور سراسر باعث عذاب بن گئی، کیونکہ اس مسجد کو تعمیر کرنے والوں کی نیت رضا الہی نہیں تھی، اور اس مسجد کی بنیاد تقوی پر بھی نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ ان لوگوں کی غرض فاسد تخریب اسلام اور تفریق بین المسلمین تھی، تو یہ مسجد قطعاً غیر مقبول ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس مسجد میں قدم رکھنے کی بھی ممانعت فرما دی۔ حضور نے اس مسجد کو نہ صرف ویران فرما دیا بلکہ اس کو جلا کر نیست و نابود کر ڈالا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔